بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بڑھئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کشف المحجوب جیسی خرافات جو داتا گنج حجویری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں. اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں، اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تحریر نہیں بلکہ یہ کافر اور مشرک کی تحریر ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ شخص مسلمہ اولیاء و صلحاء کے بارے میں کتنے غیر محتاط اور گستاخانہ گفتگو کرتا ہے اور ان پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، جنہوں نے ساری زندگی توحید و سنت کی اشاعت کی، نیز شرک و بدعت اور کفر کو مٹانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کیے رکھی اور اپنی تعلیمات کو اپنی کتاب کشف المحجوب میں محفوظ کیا. ان کے بارے میں اس قدر گستاخانہ فتویٰ دینا کہ اس کتاب میں خرافات ہے، لہذا یہ کسی مومن مسلمان کی کتاب نہیں بلکہ کافر و مشرک کی کتاب ہے. یہ فتویٰ گستاخانہ معراج کا ہی حصہ ہے. محترم سامعین، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو صدیاں بیت گئی، لیکن میری معلومات اور تحقیق کے مطابق امت اسلامیہ میں کسی معتبر عالم نے کشف المحجوب کی بنا پر حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو یہ کہنے کی جرات نہیں کی کہ یہ کتاب کسی مومن مسلمان کی نہیں بلکہ کافر و مشرک کی کتاب ہے. اگر معراج ہندوستانی یا کسی بھی غیر مقلد کے پاس ایسا فتویٰ ہو تو پیش کرے، ورنہ اپنی زبان کو لگام دے. معراج ہندوستانی کی انہی گستاخیوں کی بنا پر ایک شاعر نے کہا تھا، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو. بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں. خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے. محترم سامعین، میرا دل لہو لہو ہے. مجھے تعجب ہے جس معراج ہندوستانی کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، حدیث شریف کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، عربی عبارت کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس قدر جاہل انسان اکابر اولیاء و صلحاء کے خلاف بد زبانی اور گستاخی کرے تو یہ قیامت قریب ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ والسلام. کیا اس بات سے متفق نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بزرگان دین یعنی علی حجویری، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی اور دیگر اولیاء اللہ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا، اور ان جیسے علماء کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے. پہلی بات کہ ان بزرگان کے نام سے منسوب جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حجویری صاحب کی کشف المحجوب، معین الدین چشتی صاحب کی اسرار اولیاء، یہ جو کتابیں مارکیٹ میں ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے یا ان کے ذمہ کسی ظالم نے لگا دی ہے، ہمیں نہیں پتا.
ہم تو ان کو کتابوں سے چیک کرتے ہیں، جو کتابیں ان کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہیں وہ کتابیں شرک کا پرندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عالم کا فیصلہ کوئی بڑا عالم کرے گا یا جاہل؟ طاقتور کا فیصلہ کوئی بڑا طاقتور کرے گا یا انتہائی کمزور؟ کسی بزرگ اور ولی کا فیصلہ کوئی بڑا ولی کرے گا یا ایک عام آدمی؟ بادشاہوں کا فیصلہ کوئی بادشاہ کرے گا یا چپڑاسی؟ آپ نے اس کلپ میں سنا کہ دو عظیم اولیاء کرام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی بابت فیصلہ یہ ناظرہ فعل اور جاہل انسان کر رہا تھا۔ ان حضرات کی صفائی میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ بس آپ کو عربی زبان کا ایک شعر ہی سنا سکتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ۔ جب تیرے سامنے کوئی کم درجے کا شخص میری مذمت کرے تو میرے کامل ہونے کے لیے ایک گواہی ہے۔ حضرت علی حجویری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور حضرت معین الدین چشتی 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کیا آج تک کسی معتبر عالم نے ان کتابوں کی بنا پر حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ پر شرک کا فتویٰ لگایا؟ وہ فتویٰ پیش کرو، ورنہ توصیف کی حیثیت بقول شاعر۔ آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، بزرگوں کی شان میں ہے تیری گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری گستاخیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے۔ محترم سامعین، وہ توصیف غیر مقلد جسے دیکھ کر بھی قرآن کریم اور حدیث شریف کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ ان عظیم اولیاء کرام کے کفر اسلام کا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے اور معاذ اللہ ان پر شرک کے فتوے لگا رہا ہے۔ بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوائب کر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوائب کر کے۔ والسلام۔